سلام کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کا سلام کو، سلامتی کو حصہ بنا لے۔ کیونکہ سلام جو ہے یہ جنت کا بہت بڑا تحفہ ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے سلام کہنے سے بڑے سے بڑے اختلاف ختم ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑا ختم ہو جاتا ہے، انسان کے دل میں شفقت، محبت اور عقیدت پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بندہ مومن بنتا ہے، اور مومن بننے کے بعد ہی جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ یہ یاد رکھیں کہ سلام کرنے سے کبھی بھی کوئی آدمی چھوٹا نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں دنیا میں بعض لوگ اپنے عہدے، اپنے مرتبے کی وجہ سے اپنے ماتحت کام کرنے والے لوگوں کو سلام نہیں کرتے۔ وہ شاید یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہماری حد تک ہوگی۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام کرنے کا جو اصول ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، بڑا چھوٹے کو سلام کرے۔ چھوٹے کو چاہیے کہ ابتدا کرے، لیکن رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رستے میں چل رہے ہوتے تھے، کوئی بچہ آ جاتا، کوئی بڑا آ جاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پہل کرتے تھے سلام کرنے میں۔ گویا کہ ہر عمر میں چھوٹا ہو، بڑا ہو، کسی کے ماتحت ہو، کسی کے اوپر ہو، وہ کسی ادارے کا مالک ہو، صدر ہو، کوئی بھی اس کی اتھارٹی ہے، اہمیت ہے، اسے چاہیے کہ سلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ کیوں؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کائنات میں کوئی انسان نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ملتا کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہوں اور آپ نے سلام میں پہل نہ کی ہو۔ حالانکہ ارشاد کیا فرمایا کہ چھوٹا بڑے کو پہلے سلام کرے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پہلے سلام کیا کرتے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ سلام کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ سلام کرنے سے انسان کی اہمیت، عزت، اوقات بڑھ جاتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ اس لیے تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے، گاڑی پہ جو سوار ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے، بڑی گاڑی والا چھوٹی گاڑی والے کو سلام کرے۔ زیادہ لوگ ہیں تو کم لوگ آگے سے آ رہے ہیں، کم لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں۔ مجلس میں بیٹھے ہیں تو جو آنے والا ہے وہ بیٹھنے والوں کو سلام کریں۔ اور اس حوالے سے ایک بات بھی ذہن میں رکھیں، کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ ایک مجلس بیٹھی ہے، لوگ بیٹھے ہیں، آنے والا سلام لیتا، وہ ایک ایک سے مصافحہ کر رہا ہوتا ہے، ہاتھ ملا رہا ہوتا ہے، اس میں عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ بسا اوقات ساری کی ساری مجلس، محفل کسی اہم کام کی وجہ سے، کسی اہم میٹنگ میں یا کسی مشورے میں بیٹھی ہوتی، وہ سارا معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے۔ سنت کیا ہے کہ آنے والا سلام کرے، سلام کہہ کر آرام سے بیٹھ جائے۔ سب کے ساتھ مصافحہ کرنا، ہاتھ ملانا، گلے ملنا ضروری نہیں۔ زبان سے سلام کہے اور سب کو ایک ہی سلام کہے، اور سارے جواب دے دیں تو پھر بھی کافی ہو جائے گا، اور پوری مجلس میں سے کوئی ایک جواب دیتا ہے تو ساری مجلس کی طرف سے سلام ہو جائے گا۔ لہذا الگ الگ ایک ایک کر کے سب کو ملنا، مصافحہ کرنا، کھڑے ہو کے ملنا۔ ہاں حالات ایسے ہیں، معاملات ایسے ہیں، اگر فارغ بیٹھے کو مل سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر ایک ہی دفعہ سلام کہہ کر بیٹھ جائیں
تو یہ سنت سے ثابت ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں، کسی کی عزت میں کوئی حرف نہیں آتا، کسی قسم کو کوئی مسئلہ نہیں۔ اکثر وجہ کیا ہے، اکثر حکم کیا ہے زیادہ کہ سلام کو عام کرنا ہے، سلام کو کہنا ہی کہنا ہے، کوئی سلام کہتا ہے اس کا جواب دینا ہی دینا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحیح سند سے حدیث پیش کی کہ سلام سے کتنی محبت کرتے تھے۔ ابو طفیل بن ابی بن کعب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اکثر مجھے صبح صبح بلا لیا کرتے، میں ان کے ساتھ نکل آتا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار کا چکر لگاتے، صبح صبح ہر دکان والے کو سلام کہہ دیتے۔ کوئی کباڑ والا ہے، جس کے الفاظ ہیں، کوئی کباڑ کا کام کرتا، کوئی چھوٹا موٹا جوتا سلائی کرنے کا کام کرتا، مطلب بیان کرنے کا کیا، کیونکہ چھوٹے سے چھوٹا ہمارے معاشرے میں جس کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، بس اوقات لوگ کچھ نہیں سمجھتے، سب سے پہلے ان کو سلام کرنے میں ابتدا کرتے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یعنی اس کی کوئی اہمیت نہیں، یہ مسلمان ہے، یہ غریب ہے، اس کا کام عجیب ہے لہذا اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں، سب سے پہلے بازار میں اس کو سلام کرتے جسے لوگ غریب سمجھتے تھے، جس سے لوگ دور ہونے کی کوشش کرتے تھے۔ کوئی جوتا سلائی کر رہا ہے، کوئی جوتے صحیح کر رہا ہے، کوئی پرانا مال بیچ رہا ہے، کوئی تجارت کر رہا ہے، ان کو سلام کرتے اور بازار کا چکر لگانے کے بعد پھر واپس گھر چلے جاتے۔ ابو طفیل فرماتے ہیں اللہ کے بندے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ کیا وجہ ہے آپ روزانہ نکلتے ہیں بازار کی طرف، کوئی چیز خریدتے نہیں، کوئی کاروبار نہیں کرتے، تجارت نہیں کرتے، لین دین نہیں کرتے، کسی کے پاس بیٹھتے نہیں، کوئی بھی کام نہیں ہوتا، میں بھی تو آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہوں، آپ فارغ جناب سارے چکر لگا کر پورے بازار کا گھر واپس چلے جاتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ بازار اچھی جگہ نہیں، یہاں صرف ضرورت کے لیے جانا چاہیے، فضول نہیں گھومنا چاہیے، فارغ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ آج ہمارا نوجوان بیٹھتا ہی بازار میں ہے، اپنا وقت پاس کرنے کے لیے، وقت گزارنے کے لیے بازاروں میں، ہوٹلوں پر، بری جگہ پر مجلسیں اور محفلیں لگا کے بیٹھتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ بازار میں ضرورت سے زیادہ وقت ضائع نہ کیا کرو، یہ بازار اچھی جگہ نہیں۔ اور حقیقت میں بازار میں آپ نے دیکھا ہوگا کیسا ماحول ہوتا ہے، بے پردگی ہوتی ہے، بے حیائی فحاشی ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے۔ تو الغرض ابو طفیل فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ روزانہ بازار جاتے ہیں، چکر لگا کر فارغ واپس آ جاتے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے، وجہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں انما نغدو من اجل السلام۔ ابو طفیل تو نے مجھ سے سوال کر ہی لیا تو یاد رکھ، میں بازار میں کس وجہ سے جاتا ہوں؟ میں چاہتا ہوں کہ ایک دن میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سلام کروں تاکہ میرا رب راضی ہو جائے، لوگوں پر میری وجہ سے سلامتی نازل ہو، لوگوں کی سلامتی میرے اوپر نازل ہو، میں اللہ کی سلامتی لینے کے لیے، اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کے لیے بازار میں نکل جاتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے وہ اچھی جگہ نہیں، لیکن وہاں رش ہوتا ہے، میں کوئی گناہ نہیں کرتا، کوئی تجارت نہیں کرتا، لین دین نہیں کرتا، ہاں میں اپنے رب سے تجارت کرتا ہوں نیکیوں کی، اجر کی، ثواب کے لیے۔ من اجل السلام، سلام کہنے کے لیے، فنسلم علی من لقینا، ہم لوگوں کو ملتے ہیں ان کو سلام کہتے ہیں، کوئی ہمیں سلام کہتا ہے، کسی کے لیے ہم پہل کر لیتے ہیں، کوئی ہم سے پہلے سلام کہہ لیتا ہے، ہمارا رب راضی ہو جاتا ہے، نبی کی سنت پہ عمل ہو جاتا ہے۔ اس لیے تو اللہ نے کہا تھا کہ صحابہ کے پیچھے چلو۔ صحابہ کی عظمت کیا ہے؟ وہ نیکیوں کو تلاش کرنے کے لیے بہانے تلاش کیا کرتے تھے، یعنی بازار میں جاتے سلام عام کرنے کے لیے، لوگوں پر سلامتی بھیجنے کے لیے، لوگوں کو گناہ سے بچانے کے لیے، لوگوں سے سلامتی لینے کے لیے۔ اور آج ہم بازار جاتے ہیں بالکل خاموش ہو کر، لوگ پاس سے گزر جاتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، سلام ہی نہیں کہتے، بس اگر سلام کہتے ہیں جواب ہی نہیں دیتے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جس کے پاس سے بھی گزرے ہیں، آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا، من عرفت ومن لم تعرف، جس کو جانتے ہو اسے بھی سلام کہو، جسے نہیں جانتے اسے بھی سلام کہو۔
آج ہمارا سلام صرف تعارف کی حد تک ہے کہ جس سے ہمارا تعارف ہوگا اسے سلام کہے بغیر ہی گپے شپے لگاتے رہیں گے یا اسے سلام کہیں گے. نہیں، فرمایا جسے جانتے ہو اسے بھی سلام کہو، جسے نہیں جانتے اسے بھی سلام کہو. اور سلام میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات یاد رکھی جو پچھلی حدیث میں نے بیان کی کہ سلام کرنے میں ابتدا غرباء سے کیا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں سے کرتے تھے جن سے معاشرے میں لوگ دوری اختیار کرتے ہیں. جوتا سینے والا موچی اسے جا کے سلام کہا کرتے. آج ہم ایسے لوگوں کو سلام ہی نہیں کہتے. یاد رکھیے کسی بڑے سے بڑے کو، دنیا کا ایک ماحول ہے، معاشرہ ہے، جتنے بڑے آدمی کو آپ سلام کہیں گے، سب کی بات نہیں کرتا، عموماً کی بات، عام بات کر رہا ہوں، چھوٹی موٹی جو حالات ہوتے ہیں، کسی بڑے کو آپ سلام کریں تو وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے شاید یار اس سے میرا کوئی تعلق ہے، کوئی چیز ہے، یعنی کسی وجہ سے مجھے سلام کر رہا ہے. لیکن اگر کسی غریب کو آپ سلام کریں گے وہ ہمیشہ آپ کی محبت کو یاد رکھے گا، ہمیشہ آپ کے سلام کو یاد رکھے گا. سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، سب بڑے تمام لوگوں کی بات نہیں کر رہا. اکثر جو ہم نے دیکھا ہے، کسی کو سلام کرو، کسی کے پاس کوئی چیز ہو، کوئی عہدہ ہو، اسے آپ سلام کریں تو وہ یہ سمجھ رہے ہوتا ہے شاید اس کی میرے ساتھ کوئی غرض ہے، کوئی معاملہ ہے، کوئی کام ہے. اب اسے بھی سلام کریں. انما الاعمال بالنیات، اس کی جو نیت ہے وہ جانے اور اللہ جانے. ہم نے تو سلام کرنا ہے، لیکن غریب کو کبھی نہ چھوڑا کریں سلام کہنے سے. ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم اپنے لیول کو دیکھتے ہیں، اپنے تعلقات اور رشتہ داری کو، دوست کو دیکھتے ہیں، کسی عام بندے کو سلام نہیں کہتے. تو میں ہر بندے کو سلام کہو. اور صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ چھوٹے لوگوں کو زیادہ سلام کیا کرتے تھے تاکہ وہ سمجھے کہ میری بھی اہمیت ہے، میری بھی عزت ہے معاشرے میں بھی رہنے کے لیے آیا ہوں، میں حقیر نہیں، فقیر نہیں کہ لوگ مجھے حقارت کی نظروں سے دیکھتے رہیں. اور اگر فتنے کا دور نہ ہو، ڈر نہ ہو، جس طرح آج کل حالات ہیں، تو عورتوں کے مجمع کو، عورتوں کو اسلام کہا جا سکتا ہے، لیکن آج کل شاید وہ حالات نہیں ہیں. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں، صحیح بخاری مسلم کی حدیث، آقا علیہ السلام نے میرے لیے فرمایا، عائشہ ھذا جبریل یقرأ علیک السلام، میرے پاس جبریل آئے ہیں آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. امی عائشہ کیا فرماتی؟ میں نے کہا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے مکمل سلام کا جواب دیا. اور یاد رکھیں دو چیزیں اس چیز کے اندر، اس حدیث کے اندر. ایک تو مرد عورت کو سلام کہہ سکتا ہے، خصوصاً محرم رشتے جن سے پردہ نہیں، ان کو سلام ہر حال میں کہنا چاہیے. جس طرح پچھلے خطبے میں نے عرض کیا تھا کہ اپنے گھروں میں جا کر ہر حال میں سلام کہا کریں، اپنی بیوی کو، اپنی ماں کو، اپنے بچوں کو، اپنے والدین کو. عورتیں تو گھر میں آ کے خاوند کو سلام کہے، یہ سلامتی کی دعا ہے. اگر اپنوں کے لیے دعا نہیں کرنی تو پھر کس کے لیے دعا کرنی؟ دوسرا، اگر ایسی عورتیں، ایسا مجمع، ایسے لوگ موجود ہیں، جو مذہبی لوگ موجود ہیں، جو سلام کہنے کو معیوب نہ سمجھتے ہوں، برا نہ سمجھتے ہوں، تو عورتوں کے مجمع کو سلام کہا جا سکتا ہے. لیکن یاد رکھیے انما الاعمال بالنیات، سلام کرتے ہوئے آپ کی نیت کیا ہے، آپ کا ارادہ کیا ہے، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں. سلام کرتے ہوئے نیت کیا ہے اللہ جاننے والا ہے. آپ فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں، آپ کسی کو خراب کرنا چاہتے ہیں، کسی کو تنگ کرنے کے لیے سلام کہنا چاہتے ہیں عورتوں کو، تو یاد رکھیں اللہ جاننے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے. اور امی عائشہ کیا فرماتی ہیں؟ سلام کا جواب دیا. جب کوئی آدمی موجود نہ ہو آپ کو سلام بھیجے تو اس کا طریقہ بھی ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آتا، جس طرح جبریل آئے، اب آقا علیہ السلام کے پاس موجود تھے، آقا علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے، لیکن امی عائشہ تو نہیں دیکھ رہی تھیں، ان کے لیے تو غائب تھا. کیا فرمایا؟ وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ کو کوئی آ کے کسی کا سلام کہتا ہے، اکثر ہم دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں فلاں بندہ آپ کو سلام کہہ رہا تھا، تو ہم کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کا سلام کا جواب یہ نہیں ہوتا. کوئی غیب سے آپ کو سلام بھیجتا ہے یا کوئی کہتا ہے کہ یار فلاں بندہ آپ کو سلام کہہ رہا تھا، تو آپ کیا کہیں گے؟ علیک وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیک، آپ پر بھی سلامتی ہو، وعلیہ السلام، اس پر بھی سلامتی ہو جس نے مجھے سلام بھیجا ہے. یعنی صحیح سنت سے جو
کسی غیب کے جواب سلام کا جواب دینے کا طریقہ علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس پر بھی اسی طرح سلامتی ہو، اسی طرح رحمتیں ہوں، اسی طرح اللہ کی برکتیں ہوں جس طرح انہیں دور رہ کر مجھے سلام بھیجا۔ تو یہ طریقہ ہے کسی غیب کے کسی اور کے سلام کا جواب دینے کا۔ اور یاد رکھیں جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا، آقا علیہ السلام گزر رہے ہیں، عید نماز پڑھانے کے لیے آئے، مردوں کو پڑھا کر عورتوں کی طرف گئے تو آقا علیہ السلام نے ساری عورتوں کو سلام کیا۔ ایک دوسری حدیث صحیح مسلم کی، نبی کریم سے رستے سے گزر رہے تھے، کچھ عورتیں بیٹھی تھیں یا گزر رہی تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو سلام کیا۔ یاد رکھیں آقا علیہ السلام کا سلام کہنا کرنا یہ سنت ہے، اس سے ہمیں دلیل ملتی ہے، لیکن فتنے کی نظر سے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، فتنے سے بچنے کے لیے۔ اگر ہمارا معاشرہ جس طرح ہے، عورت کو سلام کہنے سے فتنہ پیدا ہوتا ہے تو وہاں سلام نہیں کیا جائے گا، اس سے بچا جائے گا، اس سے دوری اختیار کی جائے گی۔ اور ایسے ہی مسجدوں میں سلام کہنا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، مقدار فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی آیا، اس نے آ کر آقا علیہ السلام کے لیے رات کو مسجد نبوی میں دودھ رکھ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، آ کر پی لیں گے۔ اور صحابہ کرام مسجد میں سوئے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آئے، ثم فیسلم تسلیما لا یوقظ نائما ویسمع الیقظان۔ آقا علیہ السلام کی سنت کیا تھی کہ اگر کوئی سویا ہوتا، کوئی آرام کر رہا ہوتا، یا کوئی بیٹھ کے تلاوت کر رہا ہوتا، پڑھ رہا ہوتا، یا کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا، تو آقا علیہ السلام بڑے آرام سکون سے آ کر سلام کہتے تھے۔ فرمایا جو سوئے ہوتے تھے ان کو نیند خراب نہیں ہوتی تھی، جو جاگ رہے ہوتے تھے وہ سلام کا جواب دے دیا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ لوگ مسجد میں سلام کو جائز ہی نہیں سمجھتے۔ بے شمار دفعہ یہ واقعہ پیش ہوئے، بڑی جگہ پہ یہ بات ہوئی۔ پچھلے دنوں نور الہدیٰ مسجد ماڈل ٹاؤن نہر اسٹاپ پہ، وہاں بھی اسی موضوع پہ بات ہوئی کہ ایک آدمی کہتا ہے ہمارے مسجد میں ہمارے عالم دین نے درس دیا ہے کہ مسجد میں سلام کہنا جائز ہی نہیں۔ اللہ اکبر! بھی مسجد میں سلام کہنا جائز نہیں تو سلام ہم نے سیکھا کہاں سے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آتے خطبہ دینے کے لیے، سیڑھی پر چڑھتے، ممبر پر چڑھنے سے پہلے سلام کہتے سارے صحابہ کو۔ کوئی سنتے پڑھ رہا ہوتا، کوئی نوافل پڑھ رہا ہوتا، کوئی بیٹھا ہوتا، تو یہ سلام تو بیان کرتے، لیکن مسئلہ بیان کرتے تو کہاں چلا جاتا۔ یہ پچھلی حدیث صحیح مسلم کی کہ آقا علیہ السلام آئے مسجد نبوی میں، صحابہ کرام سوئے ہوئے تھے، کچھ نوافل پڑھ رہے تھے، آقا علیہ السلام نے آہستہ سے سلام کہا، جو جاگ رہے تھے انہوں نے سلام کا جواب دیا، جو سوئے ہوئے تھے وہ سوئے رہے۔ اور دوسری حدیث سے آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحابی نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی نماز کی حالت میں، سنیے حدیث، کوئی نماز کی حالت میں اگر آپ کو آگے کوئی سلام کہتا ہے اس کا جواب کیا نہیں دینا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشار بیدی، اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی آنے والا سلام کہتا ہے، فرمایا منہ سے جواب نہیں دیا جائے گا، ہاتھ سے اشارہ کر دیا جائے گا۔ اب جس حالت میں بھی کھڑے ہیں، قیام میں ہیں تو دائیں ہاتھ کو ہلا دیں گے، سجدے میں ہیں، رکوع میں ہیں، ہاتھ سیدھا ہے، دائیں ہاتھ کو اشارہ کر کے اس کے سلام کا جواب دے دیں گے۔ مجھے بتلائیں یہ حدیث کیا کریں گے اس حدیث کا؟ جس مسجد میں مرضی چلے جائیں، کسی بھی مسجد میں، جب مسجد نبوی میں سلام کرنا جائز ہے، بیت اللہ میں سلام کرنا جائز ہے، ہماری مسجدوں کی کیا اوقات ہے بھائی؟ مسجد میں نماز کی حالت میں سلام کہنا حرام نہیں، مکروہ نہیں، ناجائز نہیں، منع نہیں، سلام کریں۔ ہاں جو اصل بات ہے تہذیب کے دائرے میں رہ کر، تہذیب کے ادب کے دائرے میں رہ کر۔ ہوتا کیا ہے، بس اوقات ہمارے بھائی آتے ہیں السلام علیکم، وہ پورے جہان کو سناتے ہیں۔ بھی ادب کے ساتھ سلام کریں، جو نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں، ان کو سلام کریں آرام سکون سے، آہستہ آواز میں۔ آپ نے سنت پہ عمل کرنا ہے یا لوگوں کو ڈرانا ہے یا لوگوں کی نماز خراب کرنی ہے؟ ادب کے دائرے میں رہ کر سلام کریں، اس کو ناجائز اور حرام نہ سمجھیں اور اس کو مذاق بھی نہ بنائیں، لوگوں کی نمازیں بھی نہ خراب کریں۔ آرام سکون سے، اطمینان کے ساتھ، ادب احترام کے ساتھ، ادب کی دائرے میں رہ کر سلام کریں۔ آقا علیہ السلام اپنے ہاتھ کے اشارے سے جواب دیا کرتے تھے۔ گویا مسجد میں اگر سلام نہیں تو پھر کہاں سلام ہے بھائی؟ جو سلامتی کا گہوارہ ہے، جہاں سے سلام شروع ہوا،
جس ممبر سے کھڑے ہو کر سلام کی تربیت اور تعلیم دی گئی وہیں سلام نہیں کہنا تو پھر کہاں سلام کہنا ہے؟ سلام ہر جگہ پہ ہاں ایسی حالت اور کیفیت کہ آدمی واش روم میں ہے، پیشاب کر رہا ہے، کسی باہر ہے، اپنے گھر میں ہے، واش روم میں سلام کہہ بھی نہیں سکتا، سلام کا جواب بھی نہیں دے سکتا۔ جو ممانعت ہے اس کو بتائیں، جہاں نہیں کہنا وہ نہ کہیں، کہاں کس نے کہا؟ جہاں جائز ہے، جہاں امر ثابت ہے، جو صحابہ کرام کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہاں کیوں منع کرتے ہیں؟ وہاں سلام کہیں بھی صحیح، سلام کا جواب بھی دیں۔ سیدنا ابو امامہ باہلی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام سے کسی صحابی نے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کس کو کہنا ہے، یہ سلام کون کہتا ہے؟ فرمایا ان اول الناس باللہ من بدا بالسلام، فرمایا جو اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ سلام بھی زیادہ کہتا ہے۔ اور دوسری حدیث اس نے ساتھ یا رسول اللہ علیہ وسلم الرجلان یلتقیان ایہما یبدو بالسلام، دو آدمی آپس میں ملاقات کے لیے ملے ہیں، ایک ادھر سے آ رہا ہے ایک تیسرے سے جا رہا ہے، آپس میں ملاقات ہونے لگی ہے، پہلے سلام کون کرے؟ یہاں چھوٹے بڑے کی بات نہیں، یہاں عالم اور جاہل کی بات نہیں، یہاں پڑھے لکھے اور عام آدمی کی بات نہیں، ورنہ دونوں میں سے سلام پہلے کون کرے؟ آقا علیہ السلام فرمایا اولاہما باللہ تعالی، جو رب کے زیادہ قریب ہونا چاہتا ہے وہ سلام پہلے کر لے، جو رب کے زیادہ قریب ہونا چاہتا ہے وہ سلام پہلے کر لے، اللہ اسے اپنے قریب کر لے گا، اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ سلام کوئی عام چیز ہے؟ سلام بھی میں نے پچھلے خطبے میں کہا تھا کہ سلام کے لیے کوئی کسی زبان کا اور لفظ جائز ہی نہیں کہنا، صرف عربی زبان میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان الفاظ کے علاوہ اگر کوئی ہندی میں سلام کرتا ہے، کوئی انگلش میں سلام کرتا ہے، کوئی پنجابی میں سلام کرتا ہے، اس کو کوئی سلام نہیں، بلکہ محدثین نے لکھا ہے یہ نئے لفظ بنا رہا ہے، یہ بدعت کرا، اس کا گناہ ہوگا۔ جس طرح نماز کے اندر نماز پڑھتے ہوئے کسی زبان میں دعا پڑھی جا سکتی ہے، سجدے کی دعا، قیام میں کوئی اور کسی زبان میں دعا کی جا سکتی ہے، تشہد میں کی جا سکتی ہے، نہیں۔ جس طرح نماز کے اندر کسی زبان کا کوئی لفظ بولنا جائز نہیں ہے عربی کے علاوہ، اسی طرح سلام کے علاوہ، عربی کے علاوہ سلام بھی کسی زبان میں کہنا جائز نہیں ہے۔ اور دوسری بات، بعض لوگوں کو آپ سلام کہتے ہیں، آگے سے چڑھتے ہیں، تنگ ہوتے ہیں، بھی آپ سلام کہتے رہیں، اگر کوئی تنگ ہوتا ہے تو ہوتا رہے۔ ہاں، آپ کے سلام کہنے سے، سلام کرنے سے فتنہ پیدا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی، اختلاف ہوتا ہے، تو آپ سلام کہیں، دل میں کہہ لیں، آہستہ کہہ لیں، یا اس کے فتنے سے بچنے کے لیے اس کو آپ سلام نہ کہیں گے، گناہ اس پہ ہوگا، آپ پہ گناہ نہیں ہوگا، گناہ اس پہ ہوگا، آپ پہ گناہ نہیں ہوگا۔ آپ کہیں، اگر آپ کے سلام کہنے سے وہ آپ کو روک دیتا ہے، منع کرتا ہے، یا فتنہ پیدا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، اختلافات کی وجہ سے ہو جاتا ہے، آپس میں لڑائی کی وجہ سے بڑی بڑی باتیں ہو جاتی ہیں، لوگ کسی کا سلام سننا گوارا ہی نہیں کرتے، جبکہ یہ بات صحیح نہیں ہے، مسلمان کی یہ صفت نہیں ہونی چاہیے۔ مسلمان جتنی بھی لڑائی کر لے، جتنا بھی اختلاف ہو جائے، وہ سلام کا جواب کبھی کسی کو روک نہیں سکتا، اگر روکتا ہے تو وہ گناہگار ہے۔ جس طرح پچھلی حدیث میں فرمایا تھا، جو اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے وہ سلام میں پہل کرے، جو سلام کو روکتا ہے، جواب نہیں دیتا، وہ اپنے رب سے دور ہونا چاہتا ہے، وہ اپنے رب سے اختلاف کرنا چاہتا ہے۔ ہاں، اس کے فتنے سے، خوف سے، ڈر سے، لڑائی کے ڈر سے آپ اسلام نہ کہیں، آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار بن یاسر نے فرمایا تھا، جب آئے نا اسلام قبول کیا تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام تو سچا دین ہے، پھر لوگوں کے سامنے کلمہ پڑھنا چاہیے۔ فرمایا عمار ٹھہر جاؤ، ابھی وقت نہیں، ابھی مکہ والے آپ کو ماریں گے، ابھی باہر کھڑے ہو کے اسلام کی دعوت نہ دو۔ کہتے ہیں نہیں، اسلام سچا دین ہے، نکلے بیت اللہ میں آئے، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، او مکہ والو، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، تم کیوں روکتے ہو ہمیں اسلام کی عبادت کرنے سے؟ تو مکہ والوں نے مارنا شروع کر دیا، صحابہ کرام پکڑ کے لے گئے، دوسرے دن پھر بھی دعوت دی، تیسرے دن پھر جب مکہ والوں نے بہت زیادہ مارا، فرمایا عمار میں نے منع نہیں کیا تھا نہ کرو، جاؤ، ابھی فتنے کا ڈر ہے، خوف ہے، لوگ اس کو قبول نہیں کرتے، ابھی کسی کو کلمہ نہ سناؤ، اپنی عبادت کرو جا کر، جب وقت آئے گا ہم علی الاعلان اس کا شہادت دیں گے۔
تو اسی طرح اگر آپ کے سلام سے کوئی کڑتا ہے، کسی کو تکلیف ہوتی ہے، کوئی آپ سے لڑائی کرتا ہے، فتنہ ڈالنا چاہتا ہے، تو پھر آپ اسے سلام نہ کہیں اس نیت سے کہ اے اللہ میں تو کہنا چاہتا ہوں، یہ قبول نہیں کرتا، یہ منع کرتا ہے، آپ کو آپ کا اجر مل جائے گا، یا آپ دل میں سلام کہہ لیں، آپ کو اللہ اجر عطا کرے گا، وہ جانے اس کا رب جانے۔ سلام کو فتنہ نہیں بنانا، یاد رکھیں۔ سلام تو سلامتی کے لیے آیا ہے، سلام تو محبت عقیدت کے لیے آیا ہے۔ اور ہاں، جو سلام کہتا ہے نا، اللہ بڑے بڑے اختلافات کو ختم کر دیتا ہے، اللہ بڑی بڑی پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ بلکہ آقا علیہ السلام کی صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسوں کا تین مرتبہ سلام کہتے تھے۔ آج ہم ایک مرتبہ سلام کو سلام ہی کیے جا رہے، نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث، اذا اتا علی قوم، جب کسی قوم کے پاس، لوگوں کے پاس آتے، فسلم علیہم سلم تسلیما ثلاثا، آقا علیہ السلام تین مرتبہ بھی سلام کیا کرتے تھے۔ وجہ یہ رب کی سلامتی ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ برکت ہے، اسے تو جتنا زیادہ پھیلایا جائے اتنا زیادہ فائدہ ہے۔ اللہ اختلاف بھی ختم کرتے ہیں، اللہ دلوں کو بھی صاف کرتے ہیں۔ اور جو بندہ اسلام سے دور ہوتا ہے نا، یاد رکھیے آخری بات، اس بندے کا دل سخت ہو جاتا ہے، اس بندے کے دل میں بغض اور حسد پیدا ہوتا ہے۔ جو سلام سے دوری اختیار کرتا ہے، اس بندے کا دل آہستہ آہستہ حدیث کی روشنی میں سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، نیکی سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، گناہ کے قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے، اپنے گھر میں، باہر میں، بچوں کو، بڑوں کو، رشتہ داروں کو، غیر کو، جہاں بھی موقع ملتا ہے، بغیر دوسرے یعنی غیر مسلم کے علاوہ جہاں موقع ملتا ہے، سلام کو اپنی عادت بنا لیں۔ سنت سمے کی عادت بنائیں گے، دنیا میں بھی اللہ آسانی فرمائے گا، آخرت میں بھی اللہ آسانی فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔